ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور شب و روز اس کے فراق میں بے قرار رہنے لگا۔ آخرکار ہمت کر کے اس نے ایک چٹھی لکھی اور اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے ملاپ کا طالب ہوا۔ وہ خاتون بہت ہی شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ خاتون تعلیم یافتہ تھی، جاہل اور بے حیا عورتوں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں بے پردہ پھرنے والیوں میں سے نہ تھی۔ نہ اس نے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ ہنس ہنس کر بے تکلفی کے ساتھ بات چیت کی تھی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ کسی غیر مرد کے ساتھ بے تکلف ہونا بلکہ اس کے سامنے بے پردہ آ جانا یہ سب گناہ ہے، اور اس قسم کی حرکت کوئی غیر مند خاتون کرتی ہی نہیں، بلکہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ چنانچہ وہ اپنے زبردستی کے عاشق کی چٹھی پا کر ڈر گئی، چونکہ شادی شدہ بھی تھی اور اسے اپنے شوہر نامدار کے حقوق کی بھی خبر تھی کہ شوہر کی نافرمانی سے دنیا و آخرت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ لہٰذا کچھ سوچ سمجھ کر وہ چٹھی اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس کا شوہر بہت ہی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھا۔ بے وقوفوں اور بے شرموں کی طرح کبھی اس نے اپنی بیگم صاحبہ کو فیشن کرا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بازاروں یا تفریح گاہوں میں لے جا کر اپنی عقل و آبرو کا نیلام نہیں کیا تھا، یعنی بازاروں میں اپنی بیوی کے حسن و جمال کا مظاہرہ کرا کے بے شرموں اور بے حیاؤں کی فہرست میں اپنا نام کبھی نہیں لکھوایا تھا۔ اس نے اپنی بیگم صاحبہ کو نماز اور سنتوں اور پردہ کی تربیت دے کر کامل مومنہ بنایا تھا، نادانوں کی طرح فیشن کی پتلی بنا کر اس کے ساتھ فحش اور الٹے سیدھے گانے سن کر ڈرامہ دیکھ کر اسے مومنہ سے میم صاحبہ نہیں بنا دیا تھا۔ اپنی بیوی پر پورا اعتماد تھا، دونوں ایک دوسرے سے بالکل خوش تھے اور ازدواجی زندگی بہت ہی خوشگوار تھی۔ حسن اتفاق سے وہ ایک مسجد میں امامت بھی کرتا تھا، لہٰذا اس چٹھی کے جواب میں اپنی بیوی ہی کی معرفت اس نے یہ جواب دلوایا کہ پہلے فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے متواتر 40 روز 5 وقت با جماعت نماز ادا کرو، پھر آگے دیکھا جائے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، بیچارہ عاشق جو ٹھہرا۔ اس نے شرط منظور کر لی اور پابندی سے نماز با جماعت شروع کر دی۔ جوں جوں دن گزرتے گئے نماز کی برکتیں اس پر آشکار ہوتی چلی گئی۔ جب 40 دن گزر گئے تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی، چنانچہ یہ پیغام بھیج دیا: محترمہ، نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی ہے۔ میں معاذ اللہ حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اللہ عز و جل کے کروڑ ہاں کروڑ شکر کہ اس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکارا عطا کر دیا ہے، اور اب میرے دل میں اپنے رب کی محبت موجیں مار رہی ہے۔ الحمدللہ، میں نے تیری محبت اور اپنی بدنیتی سے توبہ کر لی ہے اور تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ جب اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو سنتوں کا درد رکھنے والا نیک مرد ایک بگڑے ہوئے اسلامی بھائی کی اصلاح کی خوشخبری پا کر مسرت سے جھوم اٹھا، اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جاری ہو گیا: صدق اللہ العظیم فی قولی، یعنی رب عظیم نے بالکل سچ فرمایا: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ ناظرین حضرات، تو دیکھا آپ نے، نماز کی برکت سے ایک عاشق ناشاد راہ راست پر آ گیا اور اس کے دل میں مالکی حقیقی کا عشق موزے مارنے لگا اور اسے سکون قلب حاصل ہو گیا، اور واقعی اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہی ایسا کہ جس خوش نصیب کو یہ چاشنی نصیب ہو جائے وہ یقیناً پھر کسی اور اس سے دل لگا ہی نہیں سکتا۔ جس کو ہے تجھ سے عشق وہ قسمت کا دھنی ہے، آہا وہ غنی ہے۔ جس کو ہے تجھ سے عشق وہ قسمت کا دھنی ہے، آہا وہ غنی ہے۔ الفت ہے تیری رحمت باری کا خزینہ یا شاہ مدینہ۔